جنت کے اطراف میں جو فرشتے ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. جیسے جیسے درود پاک پڑھتے رہتے ہیں جنت ایکسپینڈ ہوتی رہتی ہے. وہ درود پاک پڑھنے سے نہیں رکتے اور جنت وسیع ہونے سے نہیں رکتے. ہر لمحے جنت وسیع ہو رہی ہے. درود پاک کی برکت سے جنت وسیع ہوتی رہتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی رات بڑی اہم ترین رات ہے اور غلامان رسول کی، عاشقان رسول کے لیے عید والی رات ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے فائدے کے کام اس رات میں ہوئے. ہماری بخشش کا سامان اس رات کو ہو. اللہ پاک نے جب اور بہت کچھ عطا فرما کر اپنے محبوب کو یہ بھی آفر دی کہ اور مانگیے، اللہ کیا رہ گئے مانگنے کو، تو نے سب کچھ عطا فرما دیا. پھر حضور نے ہماری بخشش کی ریکویسٹ کی تو اللہ پاک نے یہ درخواست بھی قبول فرما لی. تو ہماری بخشش والا معاملہ بھی نا اس رات کو اوکے ہوا. کتنی بڑی اہم رات ہے. کوئی دن اہم ہوتا ہے نا جس میں کوئی خاص کام ہوتا ہے تو ہم کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن اس رات کو ہم عام راتوں کی طرح گزار دیں، کوئی اہمیت نہ دیں. اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 1500 کلومیٹر کا سفر ہے. جہاز میں بھی تقریباً 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی. اور کون سی مسجد اقصی؟ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اور کیوں سیر کرائی؟ تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے. اب یہ نشانی اللہ نے پہلے سے دکھا دی. جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار لگا اور جادوگروں سے مقابلے کا سلسلہ شروع ہوا، تو اب چونکہ آپ اکیلے تھے، ساری پبلک اس کی تھی، پاور اس کے پاس تھی، سارا کچھ حکومت اس کے پاس تھی، آپ اکیلے اور مناظرہ ہو رہا ہے. چیلنج قبول کیا آپ نے اور ملک بھر کے ساری سلطنت کے بڑے بڑے جادوگر اکٹھے ہو گئے. آپ نے اللہ پاک نے فرمایا اپنا عصا ڈالو. وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا، اس نے سارے ان کے سانپوں کو سب کو کھا گیا. لیکن اس سے پہلے انہوں نے اس کی ریہرسل کی تھی. پہلے وہ عصا پھینکا گیا تھا، اللہ کے حکم سے ان کو ریہرسل کروائی گئی تھی. یوں کریں تاکہ اس ٹائم آپ کو کوئی گھبراہٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو کہ میرا عصا، میرا ڈنڈا سانپ بن گیا کیسے، خود ہی نہ گھبرا جائے. تو ہر کام کی نہ پہلے ریہرسل ہو جائے تو وہ ذرا اچھی طرح ہو جاتا ہے. بندہ پھر اینڈ ٹائم پہ گھبراتا نہیں ہے. ان مشاہدات میں جس طرح لوگ یہاں سے عمرے پہ جاتے ہیں، اب جنہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں دیکھی ہوئی، جنہوں نے کلاک ٹاور جیسی بلڈنگ نہیں دیکھی ہوئی، تو وہ تو پھر اسی میں کھوئے رہتے ہیں. جدھر جاؤ، مکے میں ہو، مکے سے باہر ہو، جہاں بھی ہو، کلاک ٹاور کی بلڈنگ ہی نظر آتی ہے. اور بڑی خوبصورت خوبصورت بلڈنگیں، کئی لوگ پھر انہی میں کھو جاتے ہیں. جس مقصد کے لیے گئے ہیں، اس کعبہ شریف کے لیے، اس کو دیکھنے کے بجائے، وہاں وقت گزارنے کی بجائے وہ ذرا اور چیزوں میں کھو جاتے ہیں. یہ پلر ایسا ہے تو یہ چھت ایسی، فلاں بلڈنگ ایسی، تو اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. اسی طرح مسجد نبوی جاتے ہیں تو اپنے آقا کی طرف توجہ رکھنے کے بجائے اور چیزوں میں زیادہ ذرا تزئین و آرائش میں زیادہ کھو جاتے ہیں. تو بروز قیامت اللہ پاک نے اپنے محبوب کو چونکہ یہ مشاہدات پہلے سے اس لیے دکھا دیے تاکہ بروز قیامت یہ صرف اپنی امت کی بخشش کروائیں. ان کی ساری توجہ اپنی گناہگار امتیوں کی بخشش کی طرف رہے. ان کے لیے ہی ساری کوششیں رہیں، کہیں اور توجہ جائے نہ، کیونکہ پہلے سے سب دیکھ چکے ہوں گے. روز قیامت جو مشاہدات ہیں، جو جنت کے معاملات ہیں، جو سارا سلسلہ ہے، وہ تو پہلے سے دیکھ چکے ہوں گے. اس لیے وہاں توجہ ہی نہیں جائے گی، ساری توجہ اپنے غلاموں کی طرف ہوگی. ایک مقصد یہ بھی تھا آج کی شب یہ سیر کرانے کا. اور سیر کرانے پہ لوگ اعتراض بھی کرتے، اب بھی کر رہے ہیں، اس ٹائم بھی کرتے تھے. اور
کفار کرتے تھے کہ کہتے نہیں خواب میں ہوا، خواب میں ہوا تو پھر تو ایشو کوئی نہیں تھا نا، پھر کیوں اتنے رولے بننے تھے؟ کیوں ابو جہل نے سارے کافروں نے اکٹھے ہو کے میٹنگیں کرنی تھی، اور بکر صدیق سے پوچھنا تھا کہ آپ بتائیں جی، اگر کوئی بندہ کہے کہ ہم نے راتوں رات مسجد اقصیٰ بھی پہنچ گئے ہیں، اتنا لمبا سفر ہے، ابھی تو 3 گھنٹے میں ہوتا ہے، اس وقت مہینوں میں ہوتا تھا، تو اگر کوئی یہ کہے، اگر کوئی کہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتی نہیں، آپ کے جو دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک کہتے ہیں۔ تو اتنا رولا کیوں بنتا اگر یہ سارا کچھ خواب میں ہی ہوتا؟ خواب تو ہم آپ بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں بھی یہ خواب آیا، ہم نے بھی سیر کی، ہم نے عرش کی سیر کی، ہم ادھر گئے ادھر گئے، ساتوں آسمان ہم نے کراس کر لیا، ٹھیک ہے، بندہ کہے گا ٹھیک ہے خواب دیکھا، ہو گیا ہوگا۔ مسئلہ خواب کا نہیں تھا، حقیقت میں گئے، رولے ہی تب بنا، اعتراضات تب اٹھے کہ آپ سچ مچ کے گئے اور فزیکلی گئے، اسپرچولی نہیں، روحانی طور پہ نہیں گئے، جسمانی طور پہ گئے۔ تو اب اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کس نے سیر کرائی؟ سبحان نے، سبحان اللہ نے، اللہ نے سیر کرائی، پھر اللہ کے پہ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ جب وہ کرانے والا ہے تو پھر کچھ بھی کروا سکتا ہے، وہ قدرتوں والا ہے، تو اس لیے پہلے ذکر ہی فرمایا سبحان اللہ اسرا، اللہ نے کرائی ہے، تاکہ بات ہی ختم ہو جائے، کوئی اعتراض ہی نہ کر سکے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ کی ذات ہر عیب نقص سے پاک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر پوچھی کہ سبحان کی تفسیر کیا ہے، سبحان اللہ کی تفسیر ارشاد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہر بری چیز سے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ اس آیت کی ابتدا میں لفظ سبحان، تو اس حوالے سے سبحان اللہ کے فضائل بھی سن لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کے گناہ چاہے سمندر کی گہرائی کے برابر ہو، بخش دیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کون سا کلام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا وہ کلام جسے اللہ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اور وہ ہے سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ یاد رہے کہ ہر اسم الہی کی تجلی عامل پر پڑتی ہے، عامل پڑھنے والے پر اس کی تجلی پڑتی ہے۔ جو بھی کوئی روحانی علاج کرتا ہے، جو ہم اللہ کے نام پڑھتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں نا، اس کی تجلی ہوتی ہے، خاص تجلیات ہوتی ہے، وہ عامل پر ضرور پڑتی ہے۔ بلکہ عام الفاظ ہیں، اس کی تجلی بھی، اس کا اثر بھی پڑتا ہے۔ باقاعدہ یہ اب تجربات کیے گئے ہیں کہ ایک پانی رکھ کے اس پانی کے پاس اس پانی کو برا بلا کہا گیا، برے الفاظ کہے گئے، اور ایک پانی تھا اس پہ اچھے اچھے الفاظ کہے گئے، تو جو برے الفاظ کہے گئے جب اس کو چیک کیا گیا تو اس کے اندر بیڈ کوالٹیز، بری چیزیں، برے جراثیم پیدا ہو گئے، بیماریوں والے جراثیم پیدا ہو گئے، اور جس پہ کچھ اچھا پڑھ کے پھونکا گیا، دم کیا گیا، اس کے پاس اچھا پڑھا گیا تو اس پہ اچھے اثرات تھے۔ یہ تو تجربات اس دور میں بھی ہو رہے ہیں، اللہ کے کلام میں کتنی برکت ہوگی، کتنی طاقت ہوگی، تو اس میں الہی کی تجلی ہوتی ہے۔ چنانچہ جو یا سبحان کا وظیفہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرمائے گا، جو یا غنیوں کا وظیفہ پڑھے تو وہ خود غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، وہ چاہتا ہے پیسے والا ہو جاؤں، امیر ہو جاؤں، یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی ہو، غنی ہو جائے گا، کیونکہ اس اسم کی تجلی اس میں پڑ جائے گی۔ اسی طرح جو یا عفو یا حلیم کا وظیفہ کرے تو اس کے اندر یہی صفات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک شخص حضرت معروف کرخی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور آج صبح ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، میں نے سب سے پہلے آپ کے پاس یہ خبر میں لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے ہمارے گھر میں خیر نازل ہو۔ تو معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہاں بیٹھ جاؤ اور 100 مرتبہ یہ الفاظ کہو، ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، یعنی اللہ نے جو چاہا وہی ہوا۔ اس نے 100 مرتبہ وہ الفاظ دوہرا لیے۔ آپ نے فرمایا دوبارہ یہی الفاظ کہو، اس نے پھر وہی الفاظ دہرائے، آپ نے فرمایا پھر وہی دہراؤ، 5 مرتبہ اس کا حکم دیا۔ اتنے میں ایک وزیر کی والدہ کا خادم ایک خط اور تھیلی لے کر حاضر ہوا، کہا اے معروف کرخی، ام جعفر آپ کو سلام کہتی ہے، اس نے یہ تھیلی آپ کی خدمت میں بھجوائی ہے اور کہا ہے کہ آپ غرباء و مساکین میں تقسیم فرما لیں۔ یہ سن کر اس نے قاصد سے فرمایا رقم کی تھیلی اس شخص کو دے دو، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ قاصد نے کہا کہ یہ 500 درہم ہے۔
کیا سب اسے دے دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ساری رقم اسے دے دو۔ اس نے 500 مرتبہ پڑھتا ماشاء اللہ کہا، زیادہ پڑھتا تو زیادہ مل جاتا۔ پھر اس شخص ادھر متوجہ ہوئے، فرمایا یہ 500 درہم تمہیں مبارک ہو، اگر تم اس سے زیادہ یہ اسم پڑھتے تو تمہیں زیادہ ملتا، تمہارے لیے پھر 500 نہ آتے، تمہارے لیے اتنے آتے جتنا تو نے پڑھا۔ یہ لو رقم جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو۔ تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کمزوری، ہر عیب، نقص سے خداوند قدوس کی عظیم ذات پاک ہے، جس نے اپنے خاص بندے کو، بندے تو سارے ہیں لیکن حضور خاص بندے، خاص بندے کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شب معراج رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ حالانکہ مسجد اقصی مکہ سے 30 دن سے زیادہ کی مسافت پر ہے۔ وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، دینی برکتیں بھی ہیں، دنیاوی برکتیں بھی۔ اور سیر کرانے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ اپنے حبیب کو اپنی عظمت اور قدرت کی عظیم نشانیاں دکھانا چاہتا تھا، یہ مقصد تھا معراج کا۔ حضور کے دکھی دل کو چین پہنچانا بھی ایک مقصد تھا، کیونکہ اس سال حضور پہ کافی غم اور پریشانیاں آئیں، کئی اپنے پیارے رخصت ہوئے دنیا سے، تو یوں حضور کے دل کو تسلی دینا بھی مقصود تھا۔ روایت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج درجات عالیہ مراتب رفیع پر فائز ہوئے تو اللہ نے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ حضور نے عرض کی، اس لیے کہ تو نے مجھے ابدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اس پر یہ آیت مبارک نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے اسرا، سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اب اس حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے۔ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ ہے، اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اس سے حضور کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے کہ جو مخلوق میں اور کسی کو نہیں عطا ہو۔ یہ یونیک کوالٹی، عہدہ، یہ صرف اللہ نے اپنے محبوب کو ہی عطا فرمایا۔ اب یہاں معراج شریف سے متعلق کچھ عام باتیں۔ نبوت کے 12ویں سال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نوازے گئے۔ البتہ مہینے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن تاریخ کے حوالے سے سب کہتے ہیں کہ 27 رجب۔ مکہ مکرمہ سے حضور کا بیت المقدس تک سفر، رات کے چھوٹے سے حصے میں تشریف لے جانا، یہ نص قرآنی سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا، یہ احادیث صحیحہ سے معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، اور جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی، اس کا منکر گمراہ ہے۔ کیونکہ جو انکار کرے گا نا کہ گئے ہی نہیں ہیں، وہ تو نص قرآنی کا انکار ہے، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ وہ قرآن کو نہیں مان رہا۔ قرآن میں الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صاف کلیئر کٹ لفظوں میں ذکر ہے۔ اب وہ نہیں گئے، مسجد اقصی تک نہیں گئے، وہ تو کافر ہی ہو گئے۔ اب جو کوئی انکار کر دے کہ نہیں آسمانوں کی طرف نہیں گئے، وہ احادیث صحیحہ کا انکار کرنے والا ہے، گمراہ کہیں گے اس کو، گمراہ۔ معراج شریف بحالت بیداری جسم اور روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ اور اصحاب رسول کی کثیر جماعتیں اور حضور کے جلیل القدر صحابہ کرام اسی کے معتقد ہیں۔ احادیث قرآن سے بھی یہی سمجھ آتا ہے۔ اور جہاں تک بیچارے فلسفیوں کا تعلق ہے، جو علت و معلول کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں، علت و معلول کے چکر میں جو پھنس کے عجیب و غریب قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو امپاسبل ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آج کل کا بندہ کہے کہ نہیں، یہ تو ابھی تک ہم پہلے آسمان کے کناروں تک نہیں پہنچ سکے، تو پہلے آسمان، یہ تو صرف گلیکسی کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو ہماری گلیکسی چھوٹی سی ہے نا، جس میں 1 لاکھ نوری سال لگتے ہیں، اس کا ڈائی میٹر ہے۔ اس کے علاوہ اربوں خربوں گلیکسی، یہ سارا کچھ پہلے آسمان میں ہے۔ جو یہ آبزرویبل یونیورس ہے جس پہ سارے تجربات ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ پہلے آسمان میں ہے۔ یہ ابھی تک پہلے آسمان کے کناروں تک پہنچنے میں شاید کتنے لاکھوں سال ابھی گزر جائیں۔ سائنس ترقی کر رہی ہے، کرتی جائے گی۔ ایلن مسک ابھی زمین تو ہر چیز اس نے خرید لی، ہر چیز، اب وہ باہر کا سوچتا ہے، مریخ کا، چاند کا، باقی چیزوں پہ وہ لگا ہوا ہے، سارا پیسہ اس پہ لگاتا ہے۔
اسپیس ایکس اور ٹیسلا اور یہ سلسلے اس نے شروع کیے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے تجربات کرتے رہیں گے, نئے نئے راز کھلتے رہیں گے, لیکن اللہ پاک نے فرمایا سورہ رحمان میں یہ کہ اس کائنات کے کناروں سے باہر بھی نکل جائے نا تو بھی اسی رب کی سلطنت پائیں گے. نکل بھی جائے, ابھی تک تو نکل ہی نہیں سکے, ابھی تک تو پہلے آسمان میں گھوم رہے ہیں اور شاید ہزاروں لاکھوں سال ادھر ہی لگے تھے پہلے آسمان میں. تو اتنی بڑی اس کائنات کی حدیں ہیں. معراج شریف کو سمجھنے کے لیے جو عقل کا استعمال کرتا ہے نا وہ پھر پھنس جاتا ہے, وہ پھر شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہاں ایمان اور عشق کے معاملات ہیں. جو ان فلسفیوں کے فاسد وہم ہیں اوہام ہیں یہ محض باطل ہے. قدرت الہی کے متقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہے. معراج شریف کے بارے میں سینکڑوں احادیث ہیں جن کا ایک مختصر خلاصہ یہ ہے. معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی, آپ کا مقدس سینہ کھولا گیا, اس کو آب زمزم سے دھویا, پھر اس میں ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا. اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں براق پیش کی, انتہائی اکرام اور احترام کے ساتھ اس پر سوار کیا گیا, مسجد اقصی کی طرف لے گئے. بیت المقدس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام, دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام, چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام, پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام, چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام, ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام. حضور کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوئے. انہوں نے حضور کی تکریم کی, عزت کی, مبارکباد دی, تشریف آوری کی. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے, اور یہ سارا کچھ دیکھتے دیکھتے سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اب اس وقت کی جو سب سے پاورفل چیز جس کو ابھی تک سمجھا جاتا ہے وہ ہے اسپیڈ آف لائٹ, 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. یعنی زمین کے گرد یہ 1 سیکنڈ میں 7 چکر لگا سکتی ہے. لائٹ کی سپیڈ اتنی ہے, زمین کے گرد 7 چکر 1 سیکنڈ میں لگا سکتی ہے, کتنی تیز ہے. تو معراج کے معجزے کے سامنے یہ آج کی ساری ترقیاں, آج کی ساری سائنس بالکل عاجز ہے, حیران اور پریشان. اسی طرح کوانٹم پارٹیکلز ہیں, یہ بھی سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہی حرکت کرتے ہیں. اسی طرح گریویٹیشنل ویوز جو ہیں یہ بھی سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہی ہیں, ان کی رفتار بھی. اسی طرح پارکر سولر پروب ہے, یہ تیز ترین خلائی جہاز یہ ہے, اس کو سمجھا جاتا ہے. تو یہ 6,60,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چلتا ہے. یعنی معراج کے سفر کے مقابلے میں یہ بہت معمولی سا ہے. اب یہ 1500 کلومیٹر کا سفر مکے سے بیت المقدس تک کر لینا اور پھر آگے کا سفر کر لینا, اور یہ سارا سفر کس پہ؟ براق پہ. براق پہ اگر ہم جہاز پہ بھی جائیں تو 3 گھنٹے کم از کم لگیں گے خالی اس زمینی سفر کے. پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا, اور صرف جو آبزرویبل یونیورس ہے اسی کا دائرہ اربوں لائٹ ایئر, اربوں نوری سال. یہ پہلے آسمان کے خالی سفر ہے, یہی سفر اتنا لمبا چوڑا ہے, اربوں نوری سال. عام سال بھی نوری سال لائٹ ایئر سے. اور ایک جو نوری سال ہے یہ 9.46 ٹریلین کلومیٹر کا ہوتا ہے. ایک نوری سال 9.46 ٹریلین کلو, ملین بلین ٹریلین کلومیٹرز کا ہوتا ہے. یعنی روشنی بھی اگر چلے نا تو روشنی کو بھی اربوں سال لگ جائیں گے خالی پہلے آسمان کے معاملات کو کلیئر کرنے میں, آگے جانے میں. پھر 7واں آسمان, حضور تو 7واں آسمانوں سے بھی آگے چلے گئے, سدرۃ المنتہا, عرش الہی, اور سارا کچھ ایک ہی رات میں, اور رات کے کچھ حصے میں چند لمحوں کے اندر. تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ معراج رفتار کا نہیں قدرت الہی کا معجزہ ہے. سائنس آج کہتی ہے نا کہ وقت سست اور تیز ہو سکتا ہے, یعنی اسپیس اور ٹائم جو ہے نا یہ ریلیٹیو ہے, اور قرآن یہ 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ.
یہ سفر عقل سے نہیں، یہ عشق سے سمجھا جاتا ہے، یہ سفر ایمان سے سمجھا جاتا ہے۔ عقل میں تو یہ بات آتی نہیں نا، The journey of Miraj is beyond human imagination، انسانی خیالات سے یہ آگے کا معاملہ ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے ماڈرن سائنس یہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ دا ٹائم اینڈ اسپیس آر ریلیٹیو، اسے روشنی کی رفتار کائنات میں یہ معلوم جو چیز ہے اس میں تیز ترین اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو معراج جو ہے ایک معجزہ تھا، یہ ایک سائنسی تجربہ نہیں تھا کہ ہم اس کو سائنس کی نظر میں اب دیکھنا شروع کر دیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کیا ہے جی پرکھنا شروع کر دیں، نہیں، یہ عشق والوں کی بات سمجھ میں آتی ہے، عقل والوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ساتوں آسمانوں کی سیر حضور نے فرمائی، وہاں کے عجائبات بھی دیکھے، خالی سیر نہیں، گزرتے نہیں گئے، پوری تفصیل دیکھی، ہر آسمان پہ خالی گزر نہیں گئے، پورا مشاہدہ بھی کیا ہر آسمان کا، باقاعدہ سیر کی، بڑے آرام سے سیر کی، اور تمام مقربین کی آخری منزل جو ہے سدرۃ المنتہا، وہاں تک پہنچے۔ اب اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی میں ہمت نہیں، کسی فرشتے کی مجال نہیں، اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں، آگے جانے کی معذرت کر لیں۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور نے ترقیاں فرمائیں اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمت اور کرم ہوا، آپ انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے، زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل اور برتر علوم پائے، امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں، حضور نے بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی، جنت اور دوزخ کی سیر کی، اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے۔ وہ ٹہنی ہل رہی تھی جس کے ساتھ امامہ تھوڑا سا ٹچ ہوا تھا، اور ٹہنی ہلتی ہے نا، وہ ابھی تک ہل ہی رہی تھی، بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہ رہا تھا وضو کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کچھ عطا فرمایا گیا، زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے بھی افضل اور برتر علوم عطا کیے گئے۔ جب حضور نے اس واقعے کی خبریں دیں تو کفار نے تو شور مچا دیا، واویلا کیا، اور حضور سے بیت المقدس کی عمارت کا حال پوچھا۔ اب ثبوت مانگنا شروع ہو گئے کہ ٹھیک ہے آپ گئے ہیں تو پھر یہ چیزیں بتائیں، باقی آسمانوں کا تو ہمیں نہیں پتا، چلو ہمیں زمین کا پتہ ہے نا، آپ بیت المقدس گئے تو بتائیں اس کے پلر کتنے تھے، بلڈنگ کیسی تھی، یہ چیزیں پوچھنا شروع ہو گئے۔ اب جیسے ابھی مسجد میں لوگ روز آتے ہیں، روز آنے والے سے پوچھو نا کہ کتنے پلر ہیں تو شاید وہ بھی بھول جائیں، یا پتہ نہیں، پھر گننے پڑے، دیکھنے پڑے یہاں کتنے پلر ہیں، سیڑھیاں کتنی ہیں، مین گیٹ سے چڑھ کے آتے ہیں اور پوچھا جائے تو شاید کسی کو یاد نہ ہو، روز آنے والوں کو جو 8 سالوں سے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، سیڑھیاں گنی جائیں کتنی سیڑھیاں چڑھ کے جاتے ہیں نہیں پتا، اچھا نیچے اترے تھے وضو خانے میں وہ کتنی سیڑھیاں ہیں شاید ایک کو بھی نہ پتا ہو، حالانکہ روز آ رہے ہیں، 8 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ باتیں نہیں بندے کو یاد رہتی، توجہ نہیں ہوتی اس طرف، لیکن انہوں نے یہ چیزیں پوچھنی شروع کر دیں کافروں نے ثبوت کے طور پہ کہ بتائیں بیت المقدس کی عمارت کا حال بتائیں۔ اچھا اب ملک شام جو قافلے جا رہے تھے ان قافلوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ قافلے کہاں کہاں تھے، ان قافلوں کے ساتھ کیا کیا تھا، کتنے اونٹ تھے، کتنی سواری تھی، کیا کچھ تھا، اتنی باریکیوں سے چیزیں پوچھنا شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کچھ بتا دیا، جو پوچھتے گئے نا کتنے پلر تھے اور بتا دیا اتنے پلر تھے، قافلے فلاں قافلہ ادھر تھا، فلاں ادھر تھا، اتنے دنوں میں فلاں قافلہ پہنچ جائے گا، سب کچھ بتا دیا۔ قافلوں کے آنے کی تصدیق ہوئی، مانا تو نہ ماننے والے پھر بھی نہیں مانتے نا، جتنے ثبوت دے دو، جتنے کہنا ہے گواہ سفید ہے نہیں ماننا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی اور اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معراج عطا فرمائی، اب ان میں فرق ملاحظہ ہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کلیم کی معراج درخت دنیا پر ہوئی، نودیا من شاعت الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے ندا کی گئی۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سدرۃ المنتہا اور فردوس اعلیٰ تک بیان فرمائی۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، کلیم پر حجاب نار سے تجلی ہوئی
فلما جاءہا نودیا ام بورکا من فی النار ومن حولہا، پھر موسیٰ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی کہ اس موسیٰ کو جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ نور سے تجلی ہوئی، اور وہ بھی غایت تفخیم و تعظیم کے لیے بالفاظ ابہام بیان فرمائی گئی کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، جب چھا گیا سدرہ پر جو کچھ چھایا۔ اللہ نے کلیم سے طور پر کلام کیا اور اسے سب پر ظاہر فرما دیا۔ طور پر کلام کیا اور سب کو بتا بھی دیا کیا کلام کیا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میں نے تجھے پسند کیا تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ جو باتیں طور پر ہوئیں اللہ نے ساری بتا دی کہ یہ باتیں ہوئیں۔ حبیب سے فوق السماوات مکالمہ فرمایا اور سب سے چھپایا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی؟ بس جو وحی فرمائی۔ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، مسجد اقصیٰ تک۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک سیر کرانے میں ایک حکمت یہ ہے کہ تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر آپ کی افضلیت، آپ کی فضیلت ظاہر ہو جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ میں انہیں امام بنا کر نماز پڑھائی، اور جسے گھر والوں پر مقدم کیا جائے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سلطان ہوتا ہے، کیونکہ سلطان کو اپنے علاوہ لوگوں پر مطلقاً تقدم حاصل ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ حشر کے دن مخلوق اسی سرزمین میں جمع ہوگی، اس لیے یہ جگہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے نہال ہو جائے، تاکہ آپ کی امت پر محشر میں وقوف آسان ہو جائے۔ حضور کو وہاں کیوں لے جائے گا؟ کیونکہ بروز قیامت ہم سب نے وہاں جمع ہونا ہے، تاکہ اتنی برکات ہو جائے حضور کے قدم لگنے سے کہ اب ہمارا وہاں جانا اچھا ہو جائے، آسانی پیدا ہو جائے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاہوں مانی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی شان بیان فرمائی کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے دنیاوی برکتیں بھی رکھی ہیں، دینی برکتیں بھی رکھی ہیں۔ دینی برکتیں یہ ہیں کہ وہ سرزمین پاک وحی کے اترنے کی جگہ ہے، انبیاء کرام کی عبادت گاہ ہے، ان کی قیام گاہ بنی، ان کی عبادت کا قبلہ تھی۔ دنیاوی برکتیں یہ کہ وہاں قرب و جوار میں نہروں کی کثرت، درختوں کی کثرت، بڑا گرین علاقہ ہے، وہ سرز و شاداب علاقہ ہے، وہاں پھلوں کی کثرت ہے، میووں کی کثرت ہے، اور بہت عیش اور راحت کا مقام ہے۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بہت ہی پیارا ماحول ہے۔ اب بھی عاشقان رسول وہاں جاتے ہیں، سیر کے لیے جاتے ہیں اور اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ آیت کے اس حصے میں معراج شریف کی ایک حکمت بیان کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کے عجائبات دکھائیں۔ علامہ علی بن محمد خازن فرماتے ہیں کہ بے شک اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو دیکھا، انہیں نماز پڑھائی اور عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بڑی عظیم نشانیاں دیکھی۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں من آیاتنا کے الفاظ ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نشانیاں دکھائیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں۔ اس آیت کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حضور پر فضیلت حاصل ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، اور نہ ہی کوئی ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اعتبار سے فضیلت کا قائل ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت بھی اللہ کی بعض نشانیاں ہیں،
یہ تمام نہیں ہے، بعض نشانیاں ہیں، جبکہ اللہ کی دوسری نشانیاں اس آسمان و زمین کی بادشاہ سے کہیں زیادہ ہیں اور بڑھ کر ہیں۔ اسی اعتبار سے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے معراج کی رات اپنے حبیب کو جو نشانیاں عجائبات دکھائے وہ زمین و آسمان کی بادشاہ سے بڑھ کے ہیں، اس سے بھی اگلا معاملہ ہے۔ اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ حضور کو ابراہیم علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے۔ اس میں بڑے راز ہیں، بڑے ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں، اور یہ بڑا عشق بڑا سفر ہے، یہ عشق و محبت والی رات ہے، اور غلاموں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے خوشیاں منانے والی رات ہے کہ اللہ پاک نے جب آفر دی اور مانگیے تو آپ نے پھر ہمارے لیے مانگا، اپنے لیے نہیں مانگا، امت کے لیے مانگا۔ تو امتیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آقا کی بات مان لیں، غیروں کے طریقوں پر نہ چلیں، اوروں کو آئیڈیل نہ بنائیں، اپنا آئیڈیل ایک ہی ہستی کو رکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیابی ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان